بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت ہی بڑا ایک اہم مسئلہ 545 حدیث نمبر، جی ہاں 545 حدیث نمبر، خواتین کی چادر میں نماز ادا کرنا مکروہ ہے۔ جی ہاں، حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا عبداللہ بن شفیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان نقل کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواتین کی چادر پر نماز ادا نہیں کرتے تھے۔ لفظ لحف، لحاف کی جمع ہے، وہ کپڑوں کو ملا کر اس طرح سلائی کی جائے کہ وہ بڑے تھیلے کی شکل اختیار کر جائے، پھر اس میں روئی ڈال کر اوپر نیچے سے باہم سلائی کر کے اسے ایک موٹا کپڑا بنا لیا جائے۔ اس موٹے کپڑے کو اردو زبان میں رضائی کہا جاتا ہے، جو عموماً موسم سرما میں سردی سے بچاؤ کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ رضائی کو خواتین و حضرات سب استعمال میں لاتے ہیں۔ حضور علیہ السلام عورتوں کے کپڑوں اور رضائی کو نماز کے وقت استعمال میں نہ لاتے تھے۔ اس کی وجہ بچوں یا حیض و نفاس کے باعث ان کی طہارت میں تشقیق کی صورت ہے۔ اس موٹے کپڑے سے اعتراض کا اصل مقصد قطع وساوس، خواہ شک سے یقین زائل نہیں ہوتا، لیکن عقل پر وہم کا قبضہ ہونے کی وجہ سے شریعت مطہرہ میں اس کے منفی پہلو کا اعتبار کیا۔ مثلاً عورتوں کے بچے ہوئے پانی سے غسل نہ کرنا، غسل خانے میں پیشاب نہ کرنا، خواتین کے اوڑھنیوں میں نماز نہ پڑھنا۔ اگر خواتین اوڑھنیوں میں ناپاکی کا شک نہ ہو تو ان میں نماز ادا کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ان الفاظ میں بیان کی، وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ، یعنی امہات المومنین طیب و طاہر ہیں۔ عموماً ان کے پاس بچے بھی نہیں تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوڑھنوں میں نماز ادا کرنے سے کیوں اعتراض کرتے تھے؟ جواب، بلا شبہ امہات المومنین پاک و طاہر اور عظمت و شان والی ہیں، لیکن پھر بھی حضور علیہ السلام نے ان کی اوڑھنیوں میں نماز ادا نہ فرمائی۔ اس کی وجہ تعلیم امت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شایان شان حاضری ہے۔ جس طرح سحری کے وقت بیدار ہونے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کی سہولت کے لیے فجر کی 2 سنت ہلکی پھلکی ادا فرماتے تھے، اسی طرح آپ نے 2 یا 3 ایام تک نماز تراویح باجماعت ادا فرمائی، پھر باجماعت ادا نہ فرمائی کہ اس کا وجوب امت کے لیے باعث مشقت نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔